الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کا یا یوں بھی کہیے کہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ذی الحجہ کا شروع ہو چکا ہے اور آج 4 تاریخ ذی الحجہ کی ہے۔ اسلام کا مقدس تہوار عید قرباں اب بالکل قریب آ چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استطاعت والے بندے اللہ کے حکم پر سنت ابراہیمی کو زندہ کریں گے اور ساری دنیا کے اندر ان جانوروں کی قربانی ہوگی جس کو شریعت نے حلال کیا ہے اور جن کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ قربانی آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ مبارک سنت ہے جس کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے اوپر جو صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہیں قربانی کو واجب کیا ہے، اور اس قربانی کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر بنارس میں حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، لیکن قربانی کا جذبہ بہت ہے اور بڑی تعداد میں لوگ قربانی کرتے ہیں، چھوٹا جانور ہو چاہے بڑے جانور ہوں، یا بڑے جانور میں حصہ لے کر، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی ایک قربانی کر لیں۔ یہ جذبہ، یہ شوق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت مالی اعتبار سے اور کاروبار کے اعتبار سے حالات بڑے سخت ہیں۔ ہر طبقہ، چاہے وہ متمول طبقہ ہو،
چاہے متوسط طبقہ ہو، چاہے اس کے نیچے کے لوگ ہوں، ہر آدمی اس وقت ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ بازار کی کساد بازاری، مندی، کاروبار کا بڑی سست رفتاری کے ساتھ چلنا، یقیناً یہ ایک تشویش کی بات ہے، اور بہت سے لوگ اس تشویش میں بھی ہیں کہ ہم قربانی کیسے کریں، اس لیے کہ ایک طرف یہ مالی پریشانی، دوسری طرف گرانی اور مہنگائی، جانور بھی گراں اور مہنگے ہیں، ایک اچھی خاصی بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے اگر جن کے گھر میں افراد زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان تمام حالات کے باوجود یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ شوق اور جذبے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جانور کی خریداری میں مصروف ہیں۔ اب ہر آدمی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق جانوروں کی خریداری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز دل کا اخلاص ہے۔ اگر جانور ہلکا ہو، کم قیمت کا ہو، یا جانور بہت قیمت کا ہو، اس کی کوئی بنیادی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اگر جانور ہلکا بھی ہو لیکن جذبہ نیک اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی بہت اجر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے بڑی قیمت کی قربانی کی، مہنگے جانور لیے، لیکن دل کے اندر اپنی ناموری، دکھلاوا اور شہرت کا جذبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی قربانی مقبول نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے سلسلے میں ہر سال میں کچھ بنیادی مسائل کی طرف متوجہ بھی کرتا ہوں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ بس بنیادی چیز یہ ہے کہ جانور صحت مند ہو، تندرست ہو، کوئی کھلا ہوا اس کے اندر ایسا عیب نہ ہو، جیسے آنکھ، کان، سینگ والا ہے تو سینگ، ایسی طرح سے عیب نہ ہو۔ مثلا سینگ ٹوٹی ہوئی ہے تو اگر ٹوٹی تو ہے لیکن کم ٹوٹی ہے، 1/3 ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر 1/3 سے زیادہ بلکہ جڑ سے ٹوٹ گئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہے۔ اس میں علماء نے بڑی تفصیل بیان کی ہے، لیکن میں صاف اور سیدھی گفتگو کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ایسا آنکھ کا عیب کہ نظر نہ آئے، وہ سمجھے نہیں کہ ہم کو کدھر جانا ہے اور کدھر جا رہے ہیں، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ کان کٹا ہوا ہے یا سرے سے کان پیدائشی ہے ہی نہیں تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اگر کان کٹا ہوا ہے لیکن کم کٹا ہوا ہے، 1/3 سے یا اس سے کم، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ جہاں تک عمر کا مسئلہ ہے،
خصی جس میں بکرا اور بکری دونوں آتے ہیں، ان کی 1 سال کی عمر ہونا چاہیے۔ اصل چیز عمر ہے، دانت نہیں ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ دانت جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ادنت ہے کہ دتا ہے، در حقیقت یہ ایک علامت ہے ظاہری، ورنہ دانت معیار نہیں ہے۔ اگر تندرست جانور ہے، گھر کا پالتو جانور ہے، 1 سال کی اس کی عمر ہو چکی ہے اور اس نے کوئی دانت نہیں توڑا، ادنت ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ چونکہ ہم لوگ منڈی سے لاتے ہیں، جانور خریدا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دانت دیکھ لیا کرو۔ عموماً 1 سال کے قریب کی عمر میں یا 1 سال کی عمر میں یہ چھوٹے جانور اپنے دانت گراتے ہیں، اس لیے دانت کو ایک پہچان کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، ورنہ اصل چیز عمر ہے۔ جو لوگ بڑا جانور کرتے ہیں، بھینس، کٹرا وغیرہ، تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کی عمر 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 2 سال کا جانور ہے بڑا، تو اس جانور کی قربانی ہوگی۔ اگر 2 سال سے کم کا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اونٹ کا اب کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ تو ہم جانور کو جو خریدتے ہیں، بس یہ دیکھ لیں کہ وہ تندرست ہو، ہاتھ پاؤں آنکھ کان میں کوئی کھلا ہوا ایسا عیب نہ ہو۔ اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں اور سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جانور تندرست ہی ہو، بھلے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ قربانی صاحب نصاب پر فرض ہے، جن پر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، انہی لوگوں پر قربانی بھی فرض ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ایک جذبہ یہ ہے کہ گھر کے دوسرے بچوں کی طرف سے، بچیوں کی طرف سے بھی عدد کے اعتبار سے قربانی ہوتی ہے۔ یہ اپنے شوق کی چیز ہے، ورنہ ان پر قربانی فرض نہیں ہے۔ حالات مشکل ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اگر کاروبار مشترک ہے، والد موجود ہیں، بچے کاروبار میں لگے ہیں، تو ساری ملکیت باپ کی ہے۔ اگر اولاد کے پاس اپنا ذاتی پیسہ نہیں ہے، کاروبار چاہے لاکھوں کروڑوں میں ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، سب مل کے کر رہے ہیں۔ لڑکے کاروبار دیکھتے ہیں لیکن باپ زندہ ہیں، تو اصل ملکیت باپ کی ہوتی ہے۔ اب ان بچوں کے پاس اگر اپنا ذاتی پیسہ اتنا نہیں ہے کہ جن پر قربانی واجب ہو، یعنی جن پر زکوٰۃ واجب ہو، جو ہے مشترکہ بزنس کا پیسہ ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، اگر بیٹوں کے پاس اپنی ذاتی کوئی مالیت نہیں ہے، تو چاہے کاروبار کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، ان بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ لڑکے ساتھ شادی شدہ ہیں تو چونکہ ان کی اہلیہ جن کے پاس اپنے میکے کا زیور ہوتا ہے اور ان کی وہ اپنی ملکیت ہوتی ہے، تو ان عورتوں پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن
لڑکوں پر قربانی واجب نہیں ہے، کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر حالات کی پریشانی کی وجہ سے قربانی میں تخفیف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ بیٹے پر یا گھر میں بچیوں کی قربانی یہ نفل کی حیثیت رکھتی ہے۔ واجب قربانی صرف والد یا والدہ حیات ہیں اور ان کے پاس اپنے زیورات ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے، یا وہ بہویں جو اپنے والد کی طرف سے زیور یا کچھ پیسے جو دوسرے ناموں سے ملا کرتے ہیں، اگر ان کے پاس ہے اتنا کہ جن میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں بہت اچھا جذبہ ہے کہ قربانی ہر بالغ مرد بچے اور بچیوں کی طرف سے عموماً گھروں کے اندر ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے گھرانے بھی ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو چند سال کے ہوتے ہیں ان کی بھی قربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے اور وہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، لیکن یہ تمام قربانی یہ نفلی قربانی ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب صرف انہی لوگوں پر ہے جن کے پاس اپنی ذاتی ملکیت میں کچھ رقم ہو، اور کچھ سے مراد اتنی رقم جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور آج اگر اندازہ لگایا جائے تو میں تخمینہ بتا رہا ہوں کہ 45-50 ہزار، یہ صحیح تخمینہ نہیں ہے لیکن ایک انداز بتا رہا ہوں، چاندی کے حساب سے آپ بھاؤ لگائیے گا تو 45 ہزار 50 ہزار کے لم سم اگر کسی کے پاس اپنا ذاتی پیسہ ہے جس کے وہ خود مالک ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے وہ چھوٹے جانور کی قربانی کریں یا بڑے جانور کی قربانی میں حصہ لے کر کریں، ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی نیک جذبے کے ساتھ کی جائے اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ ہم قربانی میں اپنے ان بھائیوں کو بھی شریک کریں۔ شریک سے مراد قربانی کا گوشت ان تک پہنچائیں جن گھروں کے اندر قربانی نہیں ہو سکی۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں قرب و جوار کے اندر حالات کا جائزہ لیں کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم کئی قربانی کرتے ہیں تو ہمارا وہ بھائی جس کے گھر میں قربانی نہیں ہے تو ہم قربانی کا گوشت کوشش کر کے ان کو پہنچائیں۔ اس وقت ایک عام ماحول بنا ہوا ہے کہ عید کے تینوں دنوں میں ایسے لوگ آتے ہیں جو بازاری اور پیشہ ور قسم کے ہوتے ہیں، جن میں بہت بڑی تعداد غیر مسلمین کی ہوتی ہے۔ وہ آتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا مسلمان بھائی یا تو عزت کی بنیاد پر وہ نہیں جاتا، وہ لینے نہیں جاتا، یا کچھ آتے بھی ہیں تو شوق سے ان کو دینا چاہیے، جو ہو سکے 2-4 ہی بوٹی سے ہی کم سے کم ان کو دینا چاہیے۔ دور دراز سے شہر کے بلکہ ضلع کے سرحدی علاقوں سے چندولی مرزا پور تک کے لوگ بنارس میں آتے ہیں عید کے دن کہ وہاں سے ہمیں گوشت مل جائے گا، اور ملتا بھی ہے، لے جاتے ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ قربانی کے اندر سب کو شامل کرنا چاہیے۔ گوشت میں
سب کو شریک کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی مینا کی وادی میں فرمائی اور آپ نے 100 اونٹ کی قربانی کی، جس میں 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے اور بقیہ اونٹ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے نہر کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت بنوایا اور تیار ہوا اور آپ نے سب کو شریک کیا۔ بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہر جانور کے جسم کا کچھ حصہ لیا، یعنی 100 اونٹ قربان فرمائے اور ہر اونٹ میں سے کچھ حصہ لیا اور آپ نے ایک ساتھ اس کو پکوایا، تیار کرایا اور صحابہ سے کہا کھا لو، اور جس کو لے جانا تھا وہ لے گئے۔ تو اس طرح سے آپ نے قربانی پیش کی ہے، اپنی طرف سے بھی قربانی کی، اپنے گھر کی بیویاں ازواج مطہرات کی طرف سے بھی قربانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی پیش کی ہے۔ تو اگر اللہ تعالی ہمیں یہ استطاعت دے تو ہم بھی اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی کی جائے، اور کرنے والے بڑے شوق سے کرتے ہیں، وہ اسی نیت سے جانور کو خریدتے ہیں کہ ایک جانور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، اور یہ بھی بہت اچھا جذبہ ہے کہ جو تندرست اور زیادہ قیمت والا جانور ہوتا ہے، عام طور سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہی جانور آقا کے نام سے کیا جاتا ہے۔ یہ سب بہت اچھی چیزیں ہیں۔ قربانی کے سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک آدمی کی طرف سے ایک جانور کی قربانی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ایک جانور گھر کے سارے لوگوں کی طرف سے کافی ہو، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کی ہوا اڑاتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے 10 15 جانور قربان کرنے کی، 2 کر لو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک مکمل قربانی ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگی۔ اگر بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں تو 7 سے زیادہ 8واں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس مغالطے میں نہ رہیے گا کہ کیا ضرورت ہے اتنے جانور کے قربان کرنے کی، اتنی بڑی رقم لگانے کی، 1 2 جانور کر لو کافی ہوگا۔ اگر کچھ لوگ ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، نہیں، ایک بات یاد رکھو، جس طرح سے کوئی آدمی کسی دوسرے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، جس طرح سے کوئی آدمی کسی دوسرے کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایک نماز ایک آدمی کی طرف سے ہوگی۔ جن لوگوں پر نماز فرض ہے ہر آدمی کو اپنی اپنی نماز پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں پر قربانی فرض ہے سب کی قربانی مستقل ہوگی، ایک قربانی میں سب کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جن کے اوپر قربانی واجب، یہ مغالطہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 جانور کر لو پورے گھر کی طرف سے، 1 جانور کر لو پوری گھر کی طرف سے۔ یہ وہ جانے جو ایسی باتیں کہتے ہیں۔ خوب اچھی طرح اس کو سمجھ لیجئے کہ فرض اور واجب میں اشتراک نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دیا کہ جن کے اوپر نماز فرض ہے انہی کو اپنی نماز پڑھنی ہے، جن پر روزہ فرض ہے انہی کو اپنا روزہ رکھنا ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے انہی کو اپنی زکوٰۃ دینی ہے۔
تو جب یہ چیز ہے تو اسی طریقے سے قربانی کا معاملہ ہے کہ جن پر قربانی فرض ہے مستقل قربانی ان کی ہوگی، مشترکہ قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، جو دنیا سے چلے گئے، جو مرحومین ہیں، اگر آپ ایک قربانی کرتے ہیں نفلی اور اس کا ثواب ان کو پہنچانا چاہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اس کی گنجائش ہے ثواب پہنچانے کی۔ لیکن اگر مرحومین کے کسی نامزد کر کے ایک قربانی کی جائے گی تو ان کی طرف سے بھی ایک ہی مستقل ہوگی۔ قربانی آپ اللہ کے نام پر کرے اور پھر اس کے بعد یہ نیت کرے کہ ہمارے فلاں فلاں کو اس کا ثواب پہنچ جائے، اس کی تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر آپ نامزد کر دیتے ہیں کہ میں اپنے ماں کی طرف سے یا اپنے والد کی طرف سے یا اپنے دادا کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں جو دنیا سے جا چکے ہیں، تو قربانی صرف انہی کی ہوگی، مردوں کی جیسے زندوں کی ہوتی ہے ویسے مردے کی بھی ہوگی۔ ثواب میں اشتراک ہو سکتا ہے، نامزد اگر قربانی ہے تو اس کے اندر مشترکہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں اس لیے کر دی کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں لوگ، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، وہ تو ایسا کرتے ہیں۔ ارے بھائی، وہ کیا کرتے ہیں ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہم جس کھوٹے سے بندھے ہوئے ہیں، ہم جس مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا جو مکتبہ فکر ہے وہ بالکل سب کا یہی ہے، ہر مسلک والوں کا جو 4 مسلک ہے کہ ایک قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوگی۔ اس لیے اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ قربانی کے لیے سب سے افضل دن پہلا ہوتا ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ عید قرباں، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد دوسرا، اور غروب آفتاب سے پہلے آخری دن کی قربانی ہو جانی چاہیے، اور ایسے ہی ہوتا بھی ہے۔ یہ تو ضمناً میں بتا رہا ہوں، الحمدللہ آپ حضرات سنتے سنتے اتنے واقف اور جانکار ہو چکے ہیں کہ ان باتوں کا صرف یہ اعادہ ہو رہا ہے، ورنہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علاقے میں ضروری مسائل سے سب واقف ہوتے ہیں۔ بس ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے دل کے اخلاص کو گندہ نہ ہونے دیجیے، دل کا اخلاص باقی رہے، چاہے آپ 5,000 کی قربانی کر رہے ہیں، چاہے 50,000 کی قربانی کر رہے ہیں، دل کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اور اللہ تعالی کی رضا مقصود ہو کہ ہم اللہ کے لیے یہ قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم لاکھوں کی قربانی کرتے ہیں، اتنی لمبی رقم ہم لگاتے ہیں، تو اگر یہ نیت ہے، یہ اخلاص ہے، تو انشاءاللہ اس کا بے انتہا اجر ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں فرما برداروں میں پہلا انسان ہوں۔ یہی قربانی کی دعا بھی ہے۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے دن میرا جو بیان ہوگا اس کے اندر اور میں مزید تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کے دن میں نے یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے جو مسائل سے متعلق تھیں اسے میں نے پیش کر دیا۔ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کی نمائش کرتے ہیں جو بہت اچھا، خوبصورت، بڑی رقم کا ہوتا ہے،
اسے لے کر گھماتے ہیں یا باہر باندھتے ہیں تاکہ لوگ پوچھیں کس کا ہے، کتنے کا ہے۔ جو ہلکا جانور ہوگا وہ گھر کے اندر رکھیں گے، اور جو ایسے چند جانور ہوں گے اسے باہر۔ یہ طریقہ بھی مناسب نہیں۔ آپ نے لوگوں کی تعریف سننے کے لیے نہیں، آپ نے اپنی دولت کی نمائش کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم نے قربانی کی ہے، ہم نے جانور خریدا ہے، تو ہمارے دل کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں۔ بہت سے علاقوں میں جانوروں کی نمائش ہوتی ہے، یہاں تک کہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ تم نے اتنے کا لیا تو میں اتنے کا لے کے آؤں گا، تمہاری بھینس ایسی تو میں ایسی بھینس لے کر آؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کی سب بڑی فضولیات کی چیزیں ہیں، اجر و ثواب کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے بچا جائے۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سے رشتہ دار، احباب اللہ کی توفیق سے حج کے لیے مکہ المکرمہ گئے ہوئے ہیں، وہاں وہ قربانی کریں گے، لیکن یہ مسئلہ آپ جانتے بھی ہیں، اب بتا بھی چکا ہوں کہ وہاں کی قربانی عید الاضحیٰ کی واجب قربانی کا بدل نہیں ہے۔ حاجی جو مینا کے اندر قربانی کرتا ہے 10 یا 11 یا 12 کو، یہ اصل میں دم شکر ہے، یہ شکرانے کی قربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی اور حج کے اعمال و ارکان اس نے عافیت کے ساتھ ادا کرا دیے، تو اس کی توفیق پر شکرانے کے طور پر وہ قربانی ہوتی ہے جو مینا کے اندر کی جاتی ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت تھا تو ان کی قربانی ان کے گھر پہ رہتے ہوئے کرنی ہے، جیسے اگر وہ اپنے گھر میں ہوتے تو ان کی قربانی ہوتی، تو اسی طرح سے ان کی قربانی حج پر جانے کے باوجود اگر وہ مقیم اور صاحب استطاعت ہیں تو ان کی قربانی ہونی ہے۔ وہاں کی قربانی سے بقرعید کی قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ وہاں پہنچنے کے بعد فون کرتے ہیں، کئی فون آئے اور اس سلسلے میں ان لوگوں نے پوچھا، اور چونکہ ان بیچاروں کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ حج کی قربانی ہمارے لیے کافی ہو جائے گی، فون کیا، میں نے ان کو مسئلہ بتایا۔ تو قربانی ان کی بھی ان کے مقام پہ رہتے ہوئے ہوگی، یہاں پر قربانی ہوگی۔ بہرحال یہ چند ضروری مسائل تھے عید سے متعلق، بقرعید سے متعلق، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ بقیہ کچھ ضروری باتیں جن کو سمجھنی ہو وہ سمجھ سکتے ہیں مجھ سے، ابھی موقع ہے۔ اب میں 2 اعلان آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک اعلان ہے عید الاضحیٰ کی نماز سے متعلق، انشاءاللہ بڑی مسجد میں یعنی آپ کی مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز 6:45 بجے ادا کی جائے گی۔ یہاں 6:45 بجے نماز ہوگی، کمچھا کے اندر 6:30 کا وقت ہے۔ دوسرا اعلان جو میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کیا تھا، جمعیت علماء ضلع بنارس کی طرف سے جو حصوں کی مشترکہ قربانی کا نظم ہے، آپ حضرات میں سے جو خواہش رکھتے ہیں اس میں حصہ لینے کی آپ لیجئے۔ الحمدللہ کچھ نام بھی آ گئے، حصے بھی آ گئے، آ رہے ہیں۔ اب وقت کم بچا ہے، اگر کسی کو حصہ لینا ہے اور مشترکہ قربانی غریب ضرورت مند علاقوں میں کروانی ہے تو 1-2 دن کے اندر میں نے نام بتائے تھے، شاہد عزیزی، مولوی عبدالظاہر، شاہد جمال، راشد جمال، عبداللہ فیصل وغیرہ، ان سے رابطہ کر لیں یا مجھ سے بھی کر سکتے ہیں۔ نام کی پرچی اور رقم کے ساتھ، آج 4 تاریخ ہو گئی، اصل میں
جب بہت اخیر میں نام آتے ہیں تو نظم میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اب پھر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جمعیت والے قربانی لینے سے انکار کر دیا۔ ہم انکار نہیں کرتے، ہم آپ سے کہتے رہتے ہیں، آپ سوئے رہتے ہیں، اب بالکل اخیر میں جاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری لے لیجئے، اس وقت ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ابھی وقت ہے، آپ میں سے جو، میں زور نہیں دیتا، میں مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ جو آدمی چاہتا ہو تو 2800 روپے کا ایک حصہ ہے، اس کے اعتبار سے ان لوگوں کے پاس یا میرے پاس آ کر کے نام اور رقم لکھوا دیں، انشاءاللہ اس کا نظم بنانا ہوتا ہے تو اس میں سہولت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید قربہ کی سچی مسرت عطا فرمائے، شہر کے امن و امان کو باقی رکھے، ہر طرح کے شر و فساد سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔